میرا جسم میری مرضی، قسط نمبر 8۔ ہاں تو کتنے نمبرز کا سوال غلط کیا ہے؟ لقمان نے پاس بیٹھتے ہی پوچھا۔ دو نمبرز کا سر سوال تھا۔ زرینہ نے سمی ہوئی آواز میں کہا تھا، اچھا تو بڑھا دے نمبر، اور اکرم اس وظیفے کے ساتھ ساتھ 50,000 میری طرف سے بھی دے دو۔ مجھے آپ سے نہیں چاہیے، بس وظیفے کے چاہیے پیسے۔ کیوں مجھ سے کیوں نہیں؟ میں اس شہر کا MNA ہوں، میرے بھی تو کچھ فرائض ہیں کہ شہر کے نادار لوگوں کی مدد کروں۔ اس نے اپنا ہاتھ زرینہ کی ٹانگ پر گھمانا شروع کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی کیسی؟ نمبر نہیں بڑھوانا چاہتی ہو؟ پھر یہ تو سب کرنا پڑے گا نا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے نمبروں پر، تم پر، یہاں پر موجود ہر شخص پر۔ وہ ایسے ہی دھکا دیتی ہوئی اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے پر موجود بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ پہنے لڑکے نے اسے پکڑ لیا اور دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ وہ اسے زور سے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لڑکے نے اس کے چہرے کو چومنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے ہی اس کی گردن تک گیا، زرینہ کا چہرہ دوسری طرف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیمرے کا فلش جیسے ہی چمکا، زرینہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک اور فلش بجا اور وہ بے جان ہو کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کی مزاحمت اب ختم ہو چکی تھی۔ لقمان اٹھا اور ان دونوں کے پاس چلا گیا۔ اس نے لڑکے کو ہٹنے کو کہا، آؤ ادھر صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ زرینہ اب ان کی ہر بات مانتی جا رہی تھی۔ دیکھو، یہ کیمرے والے نے تمہاری تصویر اتار لی ہے، اب تمہیں ہماری ہر بات ماننا پڑے گی، ورنہ تم جانتی ہو کہ محض یہ تصویر تمہاری چھوٹی سی دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ لقمان بولتا جا رہا تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو سجائے ان کی ہر بات سنتی جا رہی تھی۔ جب یہ تصویر سوشل میڈیا کی زینت بنے گی تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا ہوا تھا، بلکہ سیدھا کہیں گے کہ یہ لڑکی اوباش ہے۔ لقمان صاحب، میرا شکار بھی پہنچ چکا ہے، مجھے اجازت دیں۔ پروفیسر اکرم اجازت لے کر وہاں سے باہر نکل گئے۔ ہاں تو زرینہ نام ہے تمہارا، ہم نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، تم بھی جانتی ہو صرف تصویر لینے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑا، اور ہم تمہارے ساتھ کچھ کریں گے بھی نہیں اگر تم ہماری بات مان لو۔ وہ تھوڑی دیر چپ ہو کر زرینہ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر سے یوں گویا ہوا، حالانکہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، تم ابھی بھی پاک دامن ہو، لیکن یہ تصویر دیکھنے والا ہر شخص تمہارے بارے میں جانے کیا کیا کہے گا۔ وظیفے کے کویف میں لکھا ہے کہ تمہاری ایک بہن ہے، بڑی بہن، اور ایک ماں ہے۔ اگر تمہاری یہ تصویر اس لحاظ سے ان تک پہنچائی گئی کہ تم یہاں رنگ لیاں منا رہی ہو، تو تمہاری ماں اور بہن وہیں مر جائیں گی، اور دوسری طرف یہ معاشرہ تمہیں اس جہاں میں رہنے بھی نہیں دے گا۔ جو وہ کہہ رہے تھے، بالکل ویسا مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا ہو رہا تھا، جیسے کوئی فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی ہو، اور اس کی ہدایت کار سیاستدان لقمان صاحب، کاریوگرافر پروفیسر اکرم، اور پروڈیوسر ہر وہ عورت تھی جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہے، کیونکہ جس یونیورسٹی میں غربت نے اس کو دھکیلا تھا وہ انہی سو کولڈ میرا جسم میری مرضی والوں کے ماتحت تھی۔ تمہیں صرف ہمارے ساتھ چلنا ہے، اگر جگہ فیصلے میں تم پر چھوڑتا ہوں، میرے ساتھ چلو، یا پھر اس بدنامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لو۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا، آپ جانا چاہیں تو چلی جائیں، لیکن ان تصویر کی ضمانت میں نہیں دے سکتا، یہ کب اور کیسے کہیں بھی چلی جائیں۔ زینت ایک کمرے میں موجود تھی، وہ ڈری سمی کمرے کے ایک کونے میں موجود تھی۔ کمرے میں سنگل بیڈ موجود تھا اور دیواروں پر گتا لگا ہوا تھا، اور ہر طرف صرف بلیک رنگ نمایاں تھا۔
जो अकरम कहे तुम उसे मानती जाना। मैरवी की कही हुई बात इसके कानों में गूंज रही थी। इसी दौरान प्रोफेसर अकरम बयान और पजामा पहने कमरे में दाखिल हुआ। उसने जाते ही भूखे शेर की तरह जीनत का बाजू पकड़ लिया और बेड पर लेकर जाकर बैठ दिया और उसके चेहरे को चूमने लगा। लेकिन होंठों से ज्यादा इसके दांत जीनत के चेहरे पर सबत हो रहे थे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन अब पछताए क्या, होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। प्रोफेसर अकरम को धिक्का देकर वो बेड से उतरकर तेजी से दरवाजे की तरफ लिपकी। लेकिन अकरम ने उसको टांग से पकड़ लिया और बेड की तरफ खींच लिया। प्रोफेसर अकरम अब इसके जिस्म पर काब्ज हो चुका था। मुझसे भागती है, ये कहकर प्रोफेसर ने अपने नीचे लेटी हुई जीनत को 2 थप्पड़ मारे और 3-4 गालियां दे दी और टेबल मेज पर से चाकू उठाया और उसको कपड़ों से पाक कर दिया और चाकू बेड पर ही रख दिया। और अब वो जीनत के पूरे जिस्म को वैश्यों की तरह अपनी लपेट में ले चुका था और वह सिर्फ अपने हाथ पांव चला चला रही थी। करीब आधा घंटा अकरम इसके जिस्म से वशियाना खेल खेलता रहा। आखिर में जो भी मेरा शिकार होता है, इसके गले पर मैं अपने दांत गाड़ देता हूँ ताकि वो हमेशा याद रखे कि वो किसी अकरम के हाथ आई थी। कहते हैं कि इसकी गर्दन पर झुका और बड़े बड़े दांत इसकी गर्दन में गाड़ दिए और जीनत की एक जोरदार चीख निकली जिसने शायद सातवें आसमान को हिलाकर रख दिया होगा। इसके बाद उसने दांत इसकी गर्दन से निकाले और तो उसके बड़े बड़े होंठों पर खून लगा हुआ था और फिर वो एक तरफ लिपक गया और जीनत के बराबर लेट गया। अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।